زندہ قبرستان۔ میں اسپتال کے اندر کھڑا تھا۔ میرے سامنے طرح طرح کے مریض تھے۔ ہر مریض درد و الم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں تکلیف تھی اور کسی کے پاؤں میں، کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، کسی کی پیٹھ حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ہسپتال کی دنیا کا ہر آدمی مصیبت زدہ تھا۔ یہاں کا ہر باشندہ انسانی عجز کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، جسم کی کوئی ایک بات بگڑ جاتی ہے تو آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے، پھر اس وقت آدمی کا حال کیا ہوگا جب کہ اس کی ساری بات بگڑ جائے گی، جب انسان سے اس کی ہر وہ چیز چھن جائے گی جس کو وہ اپنی چیز سمجھ کر سرکشی کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں آدمی عبرت کے لیے قبرستان جاتا تھا، اب اس کو عبرت کے لیے ہسپتال جانا چاہیے۔ قبرستان میں مصیبت زدہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اور ہسپتال میں مصیبت زدہ زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ قبرستان میں عبرت کی چیز کو سوچ کر تصور میں لانا پڑتا ہے اور ہسپتال میں عبرت کی چیز بالکل زندہ حالت میں آنکھ کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ ہسپتال گویا زندہ قبرستان ہے۔ ہسپتال کی دنیا سراپا عبرت کی دنیا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی حادثے کا شکار ہو کر یہاں آیا ہے، کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہے، کسی کے جسم میں کوئی ضروری چیز کم ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کرہ رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ غرض بے بسی و بیچارگی کے عبرتناک مناظر ہیں جو ہسپتال میں ہر طرف بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مناظر اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ آدمی ان سے سبق لے، وہ دوسروں کی تکلیف میں اپنی تکلیف کا عکس دیکھے، وہ جزئی واقعے میں کلی حقیقت کا مشاہدہ کرے، وہ دنیا کے واقعے میں آخرت کے واقعات کا احساس کر لے۔ ایسے مناظر ہر آدمی کے سامنے آتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو ان سے سبق لیتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبق لینے کے لیے غیر کی حالت کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ابھی پیش نہیں آیا اس کا احساس اس طرح کرنا پڑتا ہے گویا کہ وہ پیش آ چکا ہے۔ یہ مستقبل کو حال کے اندر دیکھنا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو مستقبل کو حال کے اندر دیکھنے والی نظر رکھتے ہوں۔